خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نال واسلم. اللہ جل جلالہ وعم نواله وأعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے مقصد کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے ایک عظیم عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سیرت کیونکہ 20 محرم الحرام کو آپ کا سے بات ہے تو اس نسبت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی بلال بن رباح اور آپ کی کنیت جو ہے وہ عبد الکریم ہے. مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. آپ کے آباء و اجداد کا اصل وطن جو ہے وہ حبشہ تھا، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ حبشی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو حبشی کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ جو ہے آپ کی شہرت بھی اسی نام سے ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے والد محترم کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا. اور یہ دونوں عرب کے ایک قبیلہ کے غلام تھے. عرب کے ایک قبیلہ کے کیا تھے؟ غلام تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ جو ہے عبداللہ بن جدعان اس کے آپ غلام تھے، اس کا کام کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ بلال یہ تو بتا کہ تجھے نبی پاک علیہ السلام کی کس بات نے متاثر کیا اور تم نے اسلام قبول کر لیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں سنو، میں عبداللہ بن جدعان کا غلام تھا، اس کا کام کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ سردی کا موسم، شدید سردی، مجھے بخار تھا، بہت شدید قسم کا بخار تھا، طبیعت خراب ہے. اب عبداللہ بن جدعان نے مجھے ایک کام سونپا کہ انہیں چکی پیسنی ہے. کہتے ہیں کہ میں اتنا شدید قسم کا بیمار تھا کہ میں کام کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. تو عبداللہ بن جدعان جب میرے پاس آیا، مجھے آ کر دیکھا کہ میں سو رہا ہوں تو اس سے میرا لحاف جو ہے وہ میرے منہ رکھا تھا اس کو اٹھا کر پھینک دیا. کہا کہ اب سزا ہے، تو نے اب میدان میں بیٹھنا ہے، قمیض نہیں پہننی، اسی طرح بیٹھ کر تو جو ہے وہ چکی پیسے گا. اسے نے سزا دی، سزا دے کے چلا گیا. فرماتے ہیں کہ مجھے شدید قسم کا بخار، طبیعت بہت خراب تھی. اب میں میدان میں بیٹھا چکی پیس رہا، اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ بلال کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اسلام نہ لایا تھا. میں نے کہا آپ جائیے اپنا کام کریے. آپ کی طرح کئی لوگ آتے ہیں، آ کر مجھ سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں. آپ میرا حال نہ پوچھیے، آپ جائیے اپنا کام کریے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات سنی، وہاں سے جا کیے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی وہ لوگ کی رجا دیے. اب نبی پاک علیہ السلام گئے، کچھ دیر بعد واپس لوٹے. ہاتھ میں کھجورے ہیں، گرم دودھ کا پیالہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے وہ کھجورے حضرت بلال کو عطا کی. دودھ کا پیالہ دیا، کہا بلال کھجورے کھا اور دودھ پی کر آرام کر. حضرت بلال کہنے لگے کہ میرے آقا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میری چکی پیسنی ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آرام کر، میری جگہ چکی میں پیسوں گا.
میری جگہ چکی میں پیسوں گا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ساری رات میں سویا رہا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات بیٹھ کر چکی پیستے رہے. دوسرا دن آیا, پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ہاتھ میں کھجورے ہیں, دودھ کا گرم پیالہ ہے. بلال حبشی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کھجورے عطا کی, دودھ کا پیالہ دیا, میں نے کھجورے تناول فرما کر پیالہ نوش کیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال آپ کو آرام کر, چکی میں پیستا ہوں. دوسرے دن بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چکی پیسی, ساری رات میں سویا رہا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات چکی پیستے رہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کریم آقا علیہ السلام کا کریمانہ انداز دیکھا, میرے دل میں اسلام کو محبت پیدا ہو گئی. میں کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھا دیا, آپ مسلمان ہو گئے. اب آپ جب مسلمان ہوئے تو اس بات کا کسی کو علم نہ تھا, کسی کو پتہ نہ تھا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر داخل ہوئے. اس دور میں بیت اللہ شریف میں مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے. آپ نے جب بتوں کو دیکھا تو بتوں کو دیکھ کر برا بھلا کہا, بہت برا بھلا کہا. مشرکین نے جب یہ بات سنی تو ان کو بڑا غصہ آیا. آپ مشرکین سارے کو اکٹھے ہو کر آئے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب پکڑنے لگے نا, آپ فوراً وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگ کر اپنے آقا جو عبداللہ بن جدعان تھا, جس کے آپ غلام تھے, اس کے گھر میں آ کے اپنی پناہ لے لی. اب جب مشرکین مکہ نے عبداللہ بن جدعان کو اس بات کا بتایا, اس بات کا علم دیا کہ بلال حبشی نے یہ کام کیا ہے, تم اس کو سزا دو. اب عبداللہ بن جدعان نے کیا کیا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ابو جہل اور ابی لہب کے حوالے کر دیا کہ اب تم اس سے حساب لو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ عظیم عاشق رسول, آپ کو کبھی بتحال کی تبتی ریت پر لٹایا گیا, کبھی آپ کے دونوں ہاتھوں پر آپ کو لٹا کر دونوں ہاتھوں پر آپ کو کوڑے مارے گئے, تبتی ریت پر آپ کو لٹایا گیا, آپ کو کئی بار گھسیٹا گیا. اور جب آپ کو کہا جاتا کہ نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر ہمارے بتوں کی پوجا کر, تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ نہیں, میں نبی پاک علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتا. کسی چاہ کے بڑی پیاری بات کی, کہا لطف سجن دم بدم تارے سجن کا حقا, اے جی سجن واہ واہ, دیکھو جی سجن واہ واہ. فرمایا کہ نہیں, اب میں نے نبی پاک علیہ السلام کا کہ عشق کا دم بھر دیا ہے, اب مجھے ان کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. میاں صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی, فرماتے ہیں کہ جنا دکھا میں دل پر راضی, جنا دکھا میں دل پر راضی, میں سکھ بنا تو لالے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کا عاشق ہوئے, جو کسی کا عاشق ہوئے, گل اسے نہیں کرتا, سو مگر بہانے کر کے کمرے اٹھے بنتا. پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کچا رنگ للائی والا, کچا رنگ للائی والا, چڑھتا لہندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کرتا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کرتا رہندا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بڑے ظلم کیے گئے, آپ کو بڑا مارا گیا, بڑا ستایا گیا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہ چھوڑا. نبی پاک علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں پیوست ہوگی. آپ نے کہا جتنے ظلم کرنے ہیں کر لو, لیکن میں کریم آقا علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اب جس دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا, یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا. آپ کا شمار ان 7 مردوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے, جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. اب ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ظلم کیا جا رہا تھا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ایک غلط کو کہا کہ خدا کا خوف کر, تو اس غلام پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ تو میں یہ غلط نے کہا کہ اگر تجھے اتنا ہی سے پیار ہے تو اس کو خرید لے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو مجھے اس کو بیچ دے. آپ نے 15 کیا, 32 تولے سونے کے عوض آپ نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا. جب حضرت بلال حبشی کو خرید کر نبی پاک علیہ السلام کی
والدہ بھی لے کر آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا دی، فرمایا اے اللہ تو میرے ابو بکر پر رحم کر، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اس نے مجھے دارالہجرت سے یہاں پر لے کر آیا، مولا تو میرے ابو بکر پر کرم کر کہ اس نے اپنے مال سے میرے بلال حبشی کو آزاد کیا ہے، مولا تو ابو بکر پر رحم کر، اس نے اپنے مال سے میرے بلال حبشی کو آزاد کروایا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروا دیا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی کو دیکھا کرتے تو دیکھا کہتے ہیں بلال میرے ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی ہے، تو میرے ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اذان پڑھنی ہے، مؤذن رسول بن کے اذانیں دیا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، حضر میں، احد میں بھی ساتھ ہیں، بدر میں بھی ساتھ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت جو ہے وہ 3 لوگوں کی مشتاق ہے، 3 لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا یہ 3 لوگ مجھے عطا کر دے۔ فرمایا وہ 3 لوگ کون؟ فرمایا ایک مولا علی، دوسرے حضرت عمار اور تیسرے بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا یہ 3 بندے مجھے عطا کر دے، یہ 3 بندے مجھے عطا کر دے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ عظیم عاشق رسول، آپ رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہو گیا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ عمر فاروق تو وہ ہیں جب کیسر و کسریٰ بھی آتے ہیں آپ کو حاضر میں نہیں لے کر آتے، یہ کون سا بندہ آ گیا ہے کہ جن کے استقبال کے لیے حضرت عمر کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھ کر کونے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تشریف لاتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں چپ کر یار، تو میرے نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازو سے پکڑ کر اپنے منبر پر بٹھاتے ہیں، اپنی کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں تو غلام ہوں، مجھے تو کرسی پر بیٹھنے کے طریقے بھی نہیں آتے، میں حبشی ماں کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، کہا بلال ٹھیک ہے تو حبشی ہے لیکن تو غلام بھی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب سے تو نے کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کو اپنایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے تجھے ہمارا امام بنا دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے تجھے ہمارا امام بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی، آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ کریم آقا علیہ السلام آپ جب معراج پر گئے، معراج سے واپس آ کر جب لوٹے تو آ کر آپ نے بلال کو آواز دی، بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا بلال یہ تو بتا تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ بلال تو یہ تو بتا تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اور تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، ایک عمل ایسا ہے جو آپ ہی نے بتایا ہے کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر
مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ میں جنت میں ٹہل رہا تھا تو تیرے چلنے کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی. مجھے تیرے چلنے کی آواز جو ہے مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا علیہ السلام کو سب سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے اور کریم آقا علیہ السلام بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی سے بڑا پیار تھا نبی پاک علیہ السلام کو. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تبوک سے واپس آ رہے ہیں. مقام جعرانہ وہاں پر رکے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حاجی جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں. اس کو بڑا مشہور کہا گیا ہے. شیخ عبدالحق حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ وہ مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں پر سویا اور خواب میں مجھے 70 بار نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا. خواب میں میں نے 70 مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کا دیدار کیا. یہ مقام جعرانہ وہ مقام ہے. اب مقام جعرانہ پر پہنچے, نماز کا وقت ہو گیا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلاؤ. حضرت بلال حبشی آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا بلال اذان دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی. اب قریب ہی کچھ بچے کھیل رہے ہیں, چھوٹی سی عمر ہے, بچے کھیل رہے ہیں. ان میں سے ایک بچے حضرت موسیٰ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی 15 سال کی عمر ہے, کھیل رہے ہیں, بچے ہیں. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی. آپ نے ان کی رقم اتاری, اذان ختم ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور میں جاؤ وہ بچوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ. صحابہ کرام دوڑے, بچوں کو لے کر کریم آقا علیہ السلام کے جب پاس آئے, حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کون ہے جو میرے بلال کے نقلے ہوتا رہا تھا. اب سوچیے کہ مقام کیا ہوگا, وہ کیسا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے بلال کے نقلے اٹھا رہا ہے. اب بچوں سے پوچھا, کسی نے جواب نہ دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تم نے اذان تو سنی ہے نا؟ آج کی یاد سنی ہے. اور میں ایک ایک کر کے مجھے اذان سناؤ. اب بچوں نے اذان سنانا شروع کر دی. 6-7 بچے جو ہے اذان سنا چکے. اب 7ویں نمبر پر حضرت موسیٰ غفاری رضی اللہ عنہ, ان کی جب باری آئی, حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اذان سناؤ. آپ کی آواز بڑی پیاری تھی. آپ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نقل اتار کر اذان دی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا باقی سارے بچے چلے جاؤ, مجھے اسی کی تلاش تھی. اب نبی پاک علیہ السلام نے اذان سنی, فرمایا یار پھر سنا دو. انہوں نے پھر سنائی, فرمایا نہیں یار پھر سناؤ. پھر سنائی. 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اذان سنی. اب نبی پاک علیہ السلام کا وہ انداز دیکھیے کہ کوئی بلال کی نقل اتار کر تو دیکھیے کہ حضور اس کو مقام کیا عطا فرماتے ہیں. کوئی بندہ بلال حبشی کی نقل اتار کر تو دیکھے. اب دیکھو کہ کریم آقا علیہ السلام نے کو مقام کیا عطا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, سر پر ہاتھ رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم بارک فیہ وہدی بہ اہل الاسلام. اے اللہ اس کو برکت عطا کر اور اس کے دل میں اسلام کا نور پیدا کر دے. اب حضرت موسیٰ غفاری رضی اللہ عنہ کو 15 سال کی عمر ہے. آپ رضی اللہ عنہ کی جب سر پر کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا, آپ رضی اللہ عنہ کسی سے مشورہ نہیں کیا. بچگانہ عمر ہے, 15 سال کی عمر میں فوراً بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. اب جب کلمہ پڑھ لیا, بچگانہ عمر ہے, کھیلنے کی عمر ہے. کسی عاشق نے بڑا ہی پیارا شعر لکھا, کہتا ہے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑدیاں نو, میں کھیڑاں بھولدیاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ. ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁੱਲਦੀ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ.
बात को आपने कलमा पढ़ लिया, फिर इमाम अलैहिस्सलाम को शाम की बारगाह में हाथ बांध कर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी कोई ड्यूटी लगा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनता मुअज्जिन, तो मुअज्जिन है। अर्ज की या रसूल अल्लाह कहाँ? फरमाया कि मक्का, तो मक्का में मुअज्जिन है। मेरा बिलाल मदीने में अज़ानें पढ़ेगा और तो मक्का में अज़ानें पढ़ा करेगा। मेरा बिलाल जो है वो मदीने में अज़ानें पढ़ेगा, तो मक्का में अज़ानें पढ़ा करेगा। रावी कहते हैं कि हज़रत हुसैन बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु आप मक्का पाक में गए, अज़ानें पढ़ना शुरू कर दी। फरमाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल इतने लंबे थे कि जब आप बैठा करते थे तो आपके बाल तरफ नीचे आ जाया करते थे। तो लोगों ने जब आपसे कहा कि आपने ये काम किया है, ये खिलाफ सुन्नत है, जुल्फे जो है वो कम से कम कद्दू तक होनी चाहिए, तो आप इनको कटा दे। फरमाया नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कटा सकता। क्यों? कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हाथ कटाया है, तो मैं जब कब्र में जाऊंगा तो इनको अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। मैं जब कब्र में जाऊंगा तो इनको साथ लेकर कब्र में जाऊंगा। वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अजीम आशिक रसूल, वो अजीम आशिक रसूल, उनका जो है वो 20 मुहर्रम को उससे पाक है। अल्लाह सबसे उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। एक अहम